بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب مسلمانوں پر قریش کی ایذا رسانی حد سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے دین و ایمان کے تحفظ کی خاطر ہجرت حبشہ کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ کا مرحلہ آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجلت سے کام نہ لو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شدید خواہش تھی کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آئے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت مدینہ کا احوال بتائیں گے۔ کس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سفر کیا، کن کن مشکلات کا سامنا کیا، کس طرح سے غار میں رہے اور انہیں ایک زہریلے سانپ نے ڈسا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان، جن میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی اور غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کیا رہا، اور دوستو ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح کفار قریش نے آپ کو پریشان کیا، تکالیف سے دوچار کیا اور آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ آپ کو مکہ میں پناہ بھی دی گئی اور اس شرط پر کہ آپ دین کی تبلیغ نہ کریں، لیکن آپ نے دین کی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ پھر اس کے بعد ان کو مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح سے وہ ہجرت پر مجبور ہوئے، یہ تمام واقعات آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ آئیے دوستو، اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت مدینہ کا سفر بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کا پس منظر اور اس کے پہلے کے حالات و واقعات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام پر قائم پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں پر ابتلاء و آزمائش کا کٹھن دور آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے لیے سرزمین حبشہ کی جانب نکلے۔ سفر ہجرت میں جب برق غماد مقام پر پہنچے تو ان کی ملاقات اس علاقے کے سردار ابن دغنہ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو بکر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سرزمین الہی کی سیاحت کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت بجا لاؤں۔ ابن دغنہ نے کہا، اے ابو بکر، آپ جیسی شخصیت کو دیس بدر کرنے کی کسی میں جرت نہیں ہو سکتی، نہ آپ کو خود اپنا وطن ترک کرنا چاہیے۔ آپ مصائب میں لوگوں کے مددگار، بے کسوں کے سہارا، صلہ رحمی کرنے والے، مہمان نوازی کے خوگر اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ واپس چلیں اور اپنے وطن میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کریں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ لوٹ آئے اور ابن دغنہ بھی آپ کے ساتھ چلا آیا۔ اس نے سرداران قریش سے ملاقات کی اور کہا کہ ابو بکر جیسے آدمی کو اس کے وطن سے نکلنے پر مجبور کرنا مناسب نہیں۔ تم ایسے شرف و فضل کے مالک آدمی کو نکالنے پر کیوں کمر بستہ ہو، جو صلہ رحمی کرنے والا، مصیبت زدہ لوگوں کا مددگار، بے کسوں کا سہارا، مہمان نواز اور خیر و بھلائی کا حامل ہے۔ قریش نے ابن دغنہ کی امان کا پاس کیا اور کہا کہ ابو بکر اپنے گھر کے احاطے میں جیسے چاہے اپنے رب کی عبادت اور نماز و قرات میں مشغول رہے، لیکن اس کا اعلانیہ اظہار کر کے ہمیں اذیت سے دوچار نہ کرے۔ ہمیں خطرہ ہے مبادا یہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے صحن کو جائے عبادت بنا لیا۔ مشرکین کی عورتیں اور بچے وہاں بکثرت جمع ہو کر تعجب بھری نگاہوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے۔ آپ پر تلاوت قرآن کے وقت انتہائی رقت طاری ہو جاتی، ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جاتی۔ سرداران قریش کو اس صورتحال سے انتہائی تشویش لاحق ہوئی۔ انہوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کو تیری وجہ سے اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ عبادت کے معاملے میں اپنے گھر تک محدود رہے گا۔ اب اس نے اس شرط کو فراموش کر کے اپنے گھر کے آنگن میں اعلانیہ نماز اور قرات شروع کر دی ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ اس طرح ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ اگر وہ اپنے گھر کی حدود میں رہ کر عبادت کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بصورت دیگر ہم تیرے عہد و پیمان کا پاس نہیں کر سکتے۔
ہم تیری امان کو توڑنا نہیں چاہتے، لیکن ابو بکر کے اس اعلانیہ عمل کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان جو عہد و پیمان تھا اس کا تمہیں بخوبی علم ہے، اپنے عہد کا پاس کرو یا میری امان کو ختم سمجھو۔ میں لوگوں کی یہ باتیں نہیں سننا چاہتا کہ میں نے کسی شخص کو پناہ دی تھی اور پھر میرے عہد کو توڑ دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا یہ عہد و پیمان تمہیں مبارک ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کی امان ہی کافی ہے۔ جب ابن دغنہ کی پناہ ختم ہو گئی تو کفار مکہ نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے کہ رستے میں ایک بدبخت نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ جب آپ کی ملاقات قریش کے ایک سردار ولید بن مغیرہ سے ہوئی تو آپ نے اس شریر کی زیارتی کا اس سے شکوہ کیا۔ ولید نے جواب دیا، یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ، تو کس قدر حلیم اور بردبار ہے، اے میرے رب تو کتنا حلیم اور بردبار ہے، اے میرے مولا تیری بردباری کے کیا کہنے۔ دوستو، ابن دغنہ کی گفتگو، پناہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز تذکرے سے یہ باتیں واضح ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی معزز شخصیت تھے۔ اس لیے آپ سے ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ جیسے انسان کو اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ آپ جیسوں کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جانا چاہیے۔ آپ مصیبت زدہ لوگوں کے مددگار، صلہ رحمی کرنے والے، بے کسوں کا سہارا، مہمان نواز اور حسن معاشرت جیسے خصائل حمیدہ کے مالک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی جاہ و حشمت کی خاطر دین اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی آپ کے قبول اسلام کا اصل محرک تھی۔ اس لیے آپ کو کٹھن آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ رضائے الہی کے حصول کے لیے آپ نے اپنے اہل و عیال اور وطن عزیز کو خیر باد کہہ کر ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا تاکہ سرزمین الہی پر بے روک ٹوک اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کا۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح یا شام کو ضرور تشریف لاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ اس وقت آنا آپ کا معمول نہیں تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یقیناً کسی اہم معاملے کا پیش خیمہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بیٹھنے کے لیے احتراماً جگہ چھوڑ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں اور میری بہن اسما تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے شرف صحبت سے ہمکنار فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ کی رضامندی پا کر فرحت انصبات کے مارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اس دن سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ خوشی کی شدت سے بھی انسان رو پڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے سفر ہجرت کے لیے یہ 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں۔ بعد ازاں سفر مدینہ کی رہنمائی کے لیے بنو دیل بن بکر قبیلے کے ایک مشرک آدمی عبداللہ بن عریقت کے ساتھ اجرت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ طے کیا اور دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی گئیں، جن کی نگہداشت سفر ہجرت کے آغاز تک اسی کے ذمے تھی۔ دوستو، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دوپہر کے وقت ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ مبارک کو ڈھانپے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت آپ کی آمد
آپ کے معمول کے خلاف تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم اس وقت آپ ضرور کسی اہم کام ہی سے تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی اور گھر میں داخل ہونے کے بعد فرمایا، آپ کے پاس جو لوگ موجود ہیں انہیں باہر بھیج دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو آپ کے اپنے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے شرف صحبت مرحمت فرمائیں گے؟ آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب فرما لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیمتاً یہ لینا پسند کروں گا، یعنی میں اس اونٹنی کی قیمت ادا کرنا پسند کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے جلدی جلدی تیاری کی، ایک تھیلی میں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ تھیلی کو باندھنے کے لیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا کمر بند چاک کیا، اسی مناسبت سے ان کا نام ذات النطاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں 3 راتیں چھپ کر گزاریں۔ آپ دونوں کے پاس حضرت عبداللہ بن ابو بکر رات بسر کرتے تھے۔ وہ ایک ذہین، معاملہ فہم اور کڑیل نوجوان تھے۔ سحری کے وقت وہ غار ثور سے واپس چلے جاتے اور قریش مکہ کے مابین صبح یوں موجود ہوتے جیسے رات انہی میں گزاری ہے۔ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کا جال بنتا، عبداللہ اس کی خبر رات کے اندھیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ فراہم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کا ریوڑ لے کر رات کے اندھیرے میں غار کی طرف جا نکلتا۔ آپ دونوں بکریوں کے دودھ ہی پر گزر اوقات کرتے۔ عامر بن فہیرہ رات کی تاریکی ہی میں بکریاں واپس مکہ لے جاتا تھا۔ غار میں بسر کی جانے والی 3 راتوں میں اس کا یہی معمول رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منودیل قبیلے کے ایک ماہر آدمی سے رستے کی رہنمائی کے لیے اجرت پر معاملہ طے کیا اور 3 راتوں کے بعد غار ثور پر پہنچنے کا وعدہ لیا۔ وہ مقررہ وقت پر آ پہنچا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ کو ساتھ لے کر رخت سفر باندھا۔ سفر کے لیے اس نے ساحلی راستہ منتخب کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے چلے جانے کا علم حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ دونوں حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے تاکہ قریش آگاہی پا کر آپ کے سفر ہجرت میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت دعا فرمائی، پھر چلتے چلتے آپ نے مکہ مکرمہ کے بازار میں اپنی اونٹنی تھوڑی دیر کے لیے روک لی اور فرمایا، اے سرزمین مکہ، اللہ کی قسم تو روئے زمین سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب سرزمین ہے۔ اگر مجھے تیرے ہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے تو کفار آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غار ثور تک جا پہنچے۔ غار کے دہانے پر جب انہوں نے مکڑی کا جالا دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر وہ اس میں داخل ہوئے ہوتے تو یہاں مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ مکڑی اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے تھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔ تمام تر اسباب و وسائل اختیار کرنے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل اعتماد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت و تائید پر تھا۔ اس لیے آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، اور کہیے اے میرے رب، داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا سکھلائی ہے تاکہ آپ کی امت بھی اللہ رب العزت کے سامنے دست سوال دراز کرنا سیکھے۔ اس عظیم دعا کا لب لباب یہ ہے کہ آپ کا تمام سفر صدق و خلوص اور خیر و برکت کا مظہر رہے۔ صدق و صفا کو اس مقام پر خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ مشرکین نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ منسوب کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش لا حاصل کی تھی۔ راست بازی کی بے شمار برکات ہیں۔
اس سے ثبات و استقرار، امن و اطمینان اور خلوص حاصل ہوتا ہے۔ دوستو، جب مشرکین نے غار کا احاطہ کر لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس دلا کر دلاسا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی جانب نگاہ دوڑائی تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ تعالیٰ ہو؟ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ وہ دو میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا، غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ غار ثور میں 3 راتیں قیام کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر کا آغاز کرنے کے لیے غار سے نکلے۔ مشرکین آپ کے بارے میں کچھ معلوم کرنے سے مایوس ہو چکے تھے اور ان کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ چکی تھیں۔ عبداللہ بن اریکت نامی جس مشرک آدمی کو اجرت پر سفر کا راہبر مقرر کیا گیا تھا، وہ 3 راتوں کے بعد مقررہ وقت پر اونٹنیاں لے کر غار ثور پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت کو مخفی رکھنے کے لیے اس نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جو کسی کے تصور میں بھی نہ آ سکتا تھا۔ قریش مکہ نے مکہ مکرمہ کے اطراف و اکناف میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں لے آئے اسے 100 اونٹ انعام ملے گا۔ قبائل عرب میں جب یہ بات عام ہو گئی تو سراقہ بن مالک کے دل میں اس انعام کے حصول کا لالچ پیدا ہوا۔ سراقہ نے اس کے حصول کے لیے کوشش لا حاصل کی، لیکن یہ کرشمہ قدرت تھا کہ جو شخص آپ کا دشمن بن کر آپ کی گرفتاری یا قتل کے در پہ تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے شمع رسالت کا فدائی بنا کر اس کی کایا ہی پلٹ دی۔ دوستو، مدینہ کے مسلمانوں کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر ملی تو وہ روزانہ آپ کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر چلے آتے، اور جب دوپہر کے وقت گرمی شدت اختیار کر لیتی تو واپس گھروں کی راہ لیتے۔ ایک دن طویل انتظار کے بعد جب وہ لوٹے تو ایک یہودی اپنے کسی کام کی غرض سے ایک بڑے ٹیلے پر چڑھا۔ اس نے دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سفید لباس میں آتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قوم عرب، تمہیں اپنے جس سردار کا انتظار تھا وہ آ رہا ہے۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے اسلحہ تھاما اور استقبال کے لیے لپکے۔ وہ مدینہ کے باہر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے۔ انہیں ساتھ لے کر آپ نے مدینہ کی دائیں جانب رخ کیا اور بنو عمر بن عوف کے محلے میں پڑاؤ کیا۔ یہ ماہ ربیع الاول پیر کے دن کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے بیٹھ گئے۔ انصار میں سے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے زیارت نہیں کی تھی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے انہی کے لیے عقیدت نچھاور کرتا رہا، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورج کی روشنی پڑی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا، تب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد پر مسلمانوں کو انتہائی مسرت نصیب ہوئی۔ انہوں نے اس مبارک دن کے موقع پر اپنے بہترین لباس زیب تن کیے، گویا یوم عید ہو۔ در حقیقت وہ یوم سعید یوم عید سے بڑھ کر تھا، کیونکہ اس مبارک دن میں اسلام مکہ مکرمہ کی تنگ گھاٹی سے مدینہ منورہ جیسے وسیع دعوتی میدان میں اس طرح داخل ہوا کہ رفتہ رفتہ اطراف عالم اس کی خوشبو سے معطر ہو گئے۔ اہل مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ایسے عظیم شرف و فضل سے ہمکنار ہوئے جو روئے زمین پر کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ انہیں منبع نور و ہدایت مہاجر صحابہ کرام کے استقبال اور نصرت اسلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی خوبی کی بنا پر مدینہ طیبہ اسلامی نظام کا مرکز قرار پایا۔ اہل مدینہ نے جس گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا، تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پڑاؤ کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرے۔ بعد ازاں انتھک محنتوں، آزمائشوں اور چیلنجوں کے مرحلے کا آغاز ہوا۔ مملکت اسلامیہ کے شاندار اور روشن مستقبل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صبر آزما مراحل کو انتہائی جانفشانی مگر خوش اسلوبی کے ساتھ طے کر لیا۔ اسلامی تحریک نے تقوی، ایمان اور عدل و احسان پر مبنی ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس نے اس وقت کی عالمی طاقتوں روم اور فارس کو مسخر کر لیا۔ اسلامی دعوت کے آغاز سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم نوا رہے اور منبع نبوت اور شمع رسالت سے حکمت و ایمان، اعتماد و یقین اور تقوی و اخلاص کے لحاظ سے خوب سیراب ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے آپ میں سچائی و راست بازی، محبت و عقیدت، عزم و ثبات اور بلند ہمتی اور معاملہ فہمی جیسی صفات پیدا کیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے سقیفہ بنی سعدہ کے معاملے میں لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کے موقع پر اور مرتدین کے خلاف محاذ آرائی کے سلسلے میں بڑے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ ان تمام حساس معاملات میں آپ نے تعمیر و ترقی، اصلاح و درستگی اور اتفاق و یگانگت کے جذبے کو فروغ دیا۔ دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں ہجرت مدینہ کے فوائد اور اس سے کچھ درس و عبرتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ وہ دو میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے۔ جب وہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا، غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ دوستو، اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف و فضل پر جو دلائل دیے گئے ہیں، آئیے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نوا تھے، اس لیے مکہ مکرمہ سے کوچ کرنے کی فضیلت میں آپ بھی لازمی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنہا ساتھی تھے جو سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ ہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے دو ساتھی تھے جن کا حامی و ناصر محض اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کئی مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اگر کسی مقام پر اکابر صحابہ کرام میں سے کوئی اکیلا آپ کے ساتھ رہ جاتا تو وہ فرد واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے، جیسا کہ قبائل عرب کو دعوت اسلام، سفر ہجرت اور غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے سکونت پر شرف صحبت و خدمت صرف آپ ہی کے حصے میں آیا۔ غار ثور میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نوا تھے۔ آپ کی اسی منقبت کا قرآن حکیم میں واضح تذکرہ موجود ہے۔ متعدد احادیث بھی اس پر شاہد ہیں۔ صحیحین کی روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا تو میں نے غار کے دہانے پر مشرکین کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے جواب دیا، اے ابو بکر، تیرا ایسے دو ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اس حدیث میں دو افراد سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بلکہ اس کی شہادت تو قرآن مجید نے بھی دی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہماگیر اور ہمہ وقت ساتھی اور صاحب ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اذ یقول لصاحبہ کے مطابق آپ کی صحبت محض غار ثور تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ نے ہمیشہ علی الاطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب ہونے کا اعزاز پایا۔
اس حقیقت میں کسی کو اختلاف نہیں کہ صحبت رسول میں آپ سے بڑھ کر کامل و اکمل کوئی اور نہ تھا۔ بلا شبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و مناقب کا یگانہ مجموعہ ہے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں نہایت حساس جذبات رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولی سی عارضگی کا خیال بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبیدہ خاطر کیے دیتا تھا۔ قرآن مجید میں لا تحزن کے الفاظ اس حقیقت کو عیاں کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی عقیدت و محبت کی وجہ سے ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ کہیں کوئی آپ کو گزند نہ پہنچا دے۔ اسی لیے سفر ہجرت میں آپ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اور کبھی پیچھے چلتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق آپ سے استفسار کیا تو آپ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے دل میں سامنے سے حملے کا خوف آتا ہے تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں، اور جب مجھے آپ کے پکڑے جانے کا خدشہ لاحق ہونے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ اسی طرح جب غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا ٹھہریے تاکہ میں غار کا اچھی طرح جائزہ لے لوں۔ جب آپ نے غار میں ایک جگہ سوراخ دیکھا تو اس پر اپنا پاؤں ٹکا دیا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ اگر کوئی موذی جانور ہو تو وہ مجھی کو نقصان پہنچائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محفوظ رہیں۔ آپ ہمیشہ اس بات سے خائف رہتے مبادا کوئی آپ کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت سے دوچار کرے یا آپ کی جان کے درپے ہو، بلکہ آپ ہمیشہ یہ تمنا کرتے تھے کہ اپنے جان و مال اور اہل و عیال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیں۔ یہی جذبہ ایک سچے مسلمان کے اسلام کی ضمانت ہے، اور صدیق اکبر کا یہ جذبہ کیوں نہ ہوتا، کیونکہ آپ تو عقیدہ و ایمان اور محبت رسول میں ساری امت پر فائق تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں اللہ تعالیٰ کی معیت کے یگانہ شرف سے ہمکنار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ معانا، اس مفہوم کو واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معیت کے اس شرف میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ہم نوا نہیں ہے۔ معیت الہی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت و تائید اور دشمنوں کے خلاف مدد کرنے میں آپ کے ساتھ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے آپ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دشمنوں کے خلاف ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی اور وہ احسان کرنے والے ہوں۔ اس آیت میں تو شرف معیت احسان اور تقوی کے ساتھ مقید ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت کسی عمل یا وصف کے ساتھ مقید نہیں، بلکہ عام اور مطلق ہے۔ در حقیقت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت ہی ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور نصرت و حمایت کے نزول کے وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب اور ساتھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ دوستو، یہ آیت اس امر پر شاہد ہے کہ شدید خوف کی حالت میں جسے صحبت رسول کا شرف حاصل ہوا، نصرت و تائید کے وقت بھی صاحب اور ساتھی ہونا اسی کا حق ہے۔ یہ آیت اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے نزول سکینت کے وقت بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف صحبت پر دلالت کرتی ہے۔ اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید سب لوگوں سے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ دوستو، واقعہ ہجرت پر غور و فکر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا ہی سے کس قدر دقیق منصوبہ بندی اور محتاط تدابیر اختیار فرمائیں۔ کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے مناسب حکمت عملی وضع کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بلکہ آپ کا حکم ہے۔ بلا سوچے سمجھے کسی معاملے میں کود پڑنا عاقبت نااندیشی ہے۔ ایسی صورت میں انسان یقیناً خطرات سے کھیلتا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے اس عظیم عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظم منصوبہ بندی کی۔ اگرچہ آپ کو اس معاملے میں مشکلات سے بھی دوچار ہونا پڑا، در حقیقت کسی عظیم مقصد کے حصول میں مشکلات ضرور حائل ہوتی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے تمام مراحل کا بنظر غائر جائزہ لے کر اپنے منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ آپ کی حکمت عملی سے متعلق چند احتیاطی تدابیر آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، دوپہر کے وقت شدید گرمی کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، جبکہ اس وقت تشریف آوری آپ کا معمول نہیں تھا اور ایسے وقت میں لوگوں کی آمد و رفت بھی نہیں ہوتی تھی، یہ طرز عمل آپ نے اپنے مشن کو خفیہ رکھنے کے لیے اختیار فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہوئے اپنی شخصیت کو مخفی رکھنے کے لیے آپ کا اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپ لینا بھی احتیاطی تدابیر تھی، کیونکہ ایسی حالت میں انسان کی شناخت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرنے سے پہلے انہیں اپنے اہل و عیال کو باہر بھیجنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے تفصیلی منصوبے اور راہ سفر کا تعین کرنے کی بجائے مختصر گفتگو فرمائی۔ یہ امور بھی آپ کی احتیاطی تدابیر میں سے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلنا اپنے سفر کو پوشیدہ رکھنے کے لیے آپ کی یہ تدبیر بھی نہایت مؤثر تھی۔ سفر ہجرت کے لیے غیر معروف راستہ اختیار کر کے اور جنگل کے راستوں اور صحراؤں کی بھول بھلائیوں سے شناسائی رکھنے والے ماہر رہبر کی مدد لے کر آپ نے انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ یہ رہبر اگرچہ مشرک تھا لیکن نہایت بااعتماد اور عمدہ اخلاق کا مالک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو جہاں سے بھی مطلوبہ مہارت اور عمدہ کارکردگی مل جاتی تھی، آپ اس مہارت سے فائدہ اٹھانے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ عبد الکریم زیدان رحمہ اللہ غیر مسلم سے استعانت کے معاملے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی مصلحت کے عمومی امور و مسائل میں غیر مسلم سے مدد نہ لی جائے، لیکن قاعدے سے یہ چیز مستثنیٰ ہے کہ چند معینہ شروط کے ساتھ غیر مسلم سے مدد لینے کا جواز ہے، جیسے کہ اس استعانت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مصلحت یقینی ہو یا اس کے حصول کی امید واسق ہو، اسے اسلامی دعوت پر مضر اثرات مرتب نہ ہوتے ہوں، جس سے مدد لی جا رہی ہو اس کا قابل اعتماد ہونا یقینی ہے۔ یہ استعانت مسلمان افراد کے دلوں میں شکوک و شبہات کو جنم نہ دے۔ اس استعانت کے جواز کے لیے ایسی حقیقی ضرورت و حاجت کا ہونا بھی ضروری ہے جو اس اسلامی قاعدہ و قانون میں استثناء پیدا کر کے اس استعانت کا جواز فراہم کرے۔ اگر یہ تمام شرائط نہ پائی جائیں تو غیر مسلم سے مدد لینا جائز نہیں۔ آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں ہجرت کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے کردار کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور وہ اس عظیم اور محتمم بشان کام میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی سے ہمکنار ہوئے تھے۔ آپ نے خدمت اسلام اور ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنے خاندان کو مختلف ذمہ داریاں سونپنے کا اہتمام کیا۔ چنانچہ آپ نے ہجرت مبارکہ کو عملی شکل دینے کے لیے اپنی اولاد کے درمیان مختلف اہم اور عظیم الشان ذمہ داریاں تقسیم کیں۔ ہجرت کے بابرکت سفر میں آپ کی اولاد کی کارکردگی بہت اہم تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی پوشیدہ سرگرمیوں کی جاسوسی کے لیے ایک سچے فرض شناس مخبر کا فریضہ سر انجام دیا۔ بلا شبہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت دین سے گہرے لگاؤ، روشن بصیرت، کامل ذہانت اور بیدار مغزی سے دین اسلام کی نصرت کی ترغیب و تاکید کے زیر اثر کی گئی۔ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کی تربیت کا اتنا مؤثر اہتمام کیا تھا کہ اس میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد محترم نے ہجرت کے موقع پر جو ذمہ داری سونپی اور ان کے لیے جو کردار معین کیا، اسے انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ آپ کفار مکہ کی مجالس میں گھوم پھر کر ان کے سارے دن کی سازشیں سنتے رہتے تھے، اور رات کو غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پوری رپورٹ پیش کر دیتے تھے۔ آپ نے یہ ذمہ داری اس قدر عمدہ مہارت اور خفیہ انداز سے سر انجام دی کہ اہل مکہ میں کسی کو بھی آپ پر کوئی شک نہیں گزرا۔ آپ غار ثور کے دہانے پر پہرے دار کی حیثیت سے رات بسر کرتے، اور جب صبح ہونے کے قریب ہوتی تو اس قدر خفیہ انداز سے واپس مکہ پہنچ جاتے تھے کہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہوتی۔
ہجرت نبوی کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسما رضی اللہ تعالی عنہا کا عظیم کردار سامنے آتا ہے، اور یہ عظیم کردار صحیح اور عمدہ تربیت کے فوائد واضح کرتا ہے۔ انہوں نے ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد محترم کو رخصت کرنے کے لیے جلدی جلدی تیار کیا اور توشہ دان میں ان کے لیے کھانا رکھ دیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کمر بند کو کاٹ کر اس سے توشہ دان کا دہانہ باندھا، اسی وجہ سے انہیں ذات النطاقین کہا جانے لگا۔ ہجرت کے موقع پر حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے دین شناس، معاملہ فہم، اسلامی تحریک کے رازوں کی محافظ دختر اسلام ہونے کا ثبوت دیا، اور رازداری برقرار رکھنے کے نتیجے میں پیش آنے والی ایذاؤں کا استقامت سے مقابلہ کیا۔ یوں انہوں نے ایک عظیم مسلمان خاتون کا کردار پیش کیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بارے میں بیان فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے تو قریش کا ایک گروہ جس میں ابو جہل پیش تھا آیا۔ وہ لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ابو جہل نے پوچھا، اے بنت ابو بکر، تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ اس بدبخت، بدگماش اور بے حیا نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے رخسار پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ میرے کان کی بالی گر گئی۔ پھر وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ ناقابل فراموش کردار حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے مسلمان خواتین کے لیے ایک نہایت اہم سبق ہے، جو انہیں نسل در نسل اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے راز کس طرح مخفی رکھیں اور طاقتور، ظالم اور سرکش دشمن کا سامنا کتنی ثابت قدمی، متانت اور وقار سے کریں۔ دوستو، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہجرت کے لیے نکلے تو آپ نے اپنی ساری رقم جو 5 یا 6 ہزار درہم کے لگ بھگ تھی ساتھ لے لی اور گھر میں کوئی سرمایہ نہیں چھوڑا۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ آپ کی خبرگیری اور اپنی اولاد کے سلسلے میں حصول اطمینان کے لیے اپنے بیٹے کے گھر تشریف لائے۔ ابو قحافہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نابینا تھے، فرمانے لگے، اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ ابو بکر مال اپنے ساتھ لے گیا ہے اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کر گیا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ابا جان ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے وہ خود فرماتی ہیں، ہمارے دادا جان ابو قحافہ ہمارے ہاں تشریف لائے، وہ نابینا تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں، اور میں نے کچھ پتھر لے کر گھر کے اس طاقچے میں رکھ دیے جس میں میرے والد محترم اپنا مال رکھا کرتے تھے، اور ان پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، دادا جان اس مال پر ہاتھ رکھیے۔ انہوں نے اس پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، کوئی بات نہیں، انہوں نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ وہ تمہاری گزر اوقات کے لیے خوب مال چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ میں نے یہ سب کچھ محض اپنے بوڑھے دادا جان کو اطمینان دلانے کے لیے کیا تھا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے حکمت و دانائی سے اپنے والد کی پردہ پوشی اور اپنے نابینا دادا کی تسکین قلب کی۔ بلا شبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کی ایسی عظیم دولت چھوڑ گئے تھے جسے پہاڑ متزلزل کر سکتے تھے، نہ آندھیاں ہلا سکتی تھیں۔ یعنی ایسا ایمان جو مال کی قلت یا کثرت سے متاثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو لامحدود یقین اور اعتماد کا ورثہ دیا، اور ان کے دلوں میں ایسی جرت و بے باکی کا بیج بویا جو ہمیشہ نہایت عالی قدر امور سے وابستہ ہوتی ہے اور کبھی کسی گھٹیا معاملے کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرز عمل سے ایک مسلم گھرانے کی ایسی مثال قائم کی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس عظیم کردار سے مسلمان خواتین کے لیے ایسی مثال پیش کی ہے جس کی پیروی کرنے کی آج اشد ضرورت ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کسی تنگی اور مشقت کا شکوہ زبان پر لائے بغیر اپنی بہنوں کے ساتھ اسی طرح مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر رہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور اپنے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ آپ کی بیٹیوں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، بیوی حضرت سعودہ بنت زمعہ، اسامہ بن زید اور ان کی والدہ
ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو لیتے آئیں۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو لے کر نکل کھڑے ہوئے اور انہی کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ دوستو، عموماً لوگ غلاموں کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ ان کے معاملات سے تغافل برتتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق رکھنے والے داعیان کرام ایسا نہیں کرتے۔ وہ جسے بھی ملتے ہیں اسے شمع ہدایت سے فیضیاب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی عمدہ تعلیم و تربیت کی کہ وہ اسلام پر نثار ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر ہجرت کے دوران عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہائی اہم ذمہ داری لگائی تھی۔ وہ مکہ مکرمہ کے دیگر چرواہوں کے ساتھ دن بھر بکریاں چراتے اور اس دوران آپ کی نگاہیں کسی جانب مائل نہ ہوتی۔ جب شام ہوتی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور وہ دونوں ان کا دودھ دوہتے اور ذبح کرتے۔ پھر عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کام کی تکمیل اس طرح کرتے کہ جب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے رخصت ہو کر صبح سویرے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹتے تو عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نقش پا کو مٹانے کے لیے اسی راستے سے بکریاں لے کر واپس چلے جاتے۔ آپ کا یہ عمل ہجرت نبوی کی کامیابی کے لیے دانش مندی کا عمدہ مظاہرہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ سے یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کے مشرق و مغرب سے اپنے پاس آنے والے خادموں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ انسانی سلوک روا رکھیں اور انہیں اسلام کی تعلیم سے روشناس کرائیں۔ اس طرح شاید اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان لوگوں کے گروہ میں شامل کر دے جو دین حق کے علمبردار ہیں۔ ہجرت نبوی کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے خاندان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر نہایت منظم انداز سے معمور کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے نہایت لطیف انداز سے معاملات ہجرت کی تدبیر کی۔ بڑے پرحکمت اسلوب کے ساتھ ہجرت کے احوال میں مصلحت اندیشی کا ثبوت دیا، ہر ذمہ داری کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جو اس کے لیے سب سے موزوں تھا۔ تمام رخنوں اور شگافوں کو آپ نے بند کر دیا، سفر ہجرت کی تمام تر ضروریات کو نہایت عمدگی سے پورا کیا اور اس میں بس اتنے ہی افراد کو ذمہ داری سونپی جتنے افراد کی ضرورت تھی، ضرورت سے زیادہ کسی شخص کو ساتھ نہیں رکھا۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے لیے تمام حسب استطاعت معقول اسباب اور ذرائع بڑے بھرپور انداز سے اختیار کیے۔ مزید برآں اللہ کی رحمت اور مدد بھی آپ کے شامل حال رہی۔ کوئی بھی کام ہو اسے انجام دینے کے لیے مطلوبہ اسباب و وسائل اختیار کرنا نہایت ضروری بلکہ واجب ہے، لیکن اس سے ہمیشہ حسب منشا نتائج کے حصول کی یقینی توقع رکھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ نتائج کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت سے ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ پر توکل بھی لازم ٹھہرا، کیونکہ توکل ہی کے ذریعے سے اسباب اختیار کرنے کا فرض تکمیل کو پہنچتا ہے۔ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اسباب و وسائل اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد کی بھی دعا کرتے رہے تاکہ آپ کی محنت اور کوشش ثمر آور ثابت ہو۔ چنانچہ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت سے نوازا اور آپ کو عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی۔ دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کی تیاری میں نبوی تربیت کا اثر جھلکتا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا، جلدی نہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی ہم سفر بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی تیاری اور اس کے متعلق سوچ و بچار کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے سفر ہجرت کی تیاری کے لیے 2 سواریاں خریدیں اور انہیں اپنے گھر ہی میں رکھ کر چارہ ڈالتے رہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاں موجود دونوں سواریوں کو 4 ماہ تک ببول درخت کے پتوں کا چارہ کھلایا۔ بلا شبہ آپ نے اپنی بصیرت کی بدولت اس بات کا ادراک کر لیا تھا کہ ہجرت کا مرحلہ انتہائی مشکل ہوگا اور اچانک پیش آئے گا، اس لیے آپ نے ہجرت کے وسائل پہلے ہی سے مہیا کر لیے، ضروری اخراجات جمع کر لیے اور اپنے خاندان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور کر دیا۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے لیے نکلنے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے تو آپ خوشی کے مارے آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے دن روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت مجھے پہلی مرتبہ اس بات کا ادراک ہوا کہ خوشی کی بدولت بھی بندہ رو سکتا ہے۔ بلا شبہ خوشی کی انتہا یہ ہے کہ خوشی آنسوؤں میں ڈھل جائے۔ کسی شاعر نے اسی بارے میں کیا خوب کہا ہے، محبوب کی جانب سے خط آیا کہ وہ عنقریب مجھ سے ملاقات کرے گا تو میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھ پر اس قدر خوشی غالب ہوئی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اے آنکھ، آنسو بہانا تو تیری عادت بن چکی ہے، خوشی ہو یا غم تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اس صحبت کا مفہوم یہ ہے کہ عنقریب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند دن کے لیے ضرور رفیق سفر بنیں گے اور عنقریب انہیں اپنے قائد اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے کا بھرپور موقع ملے گا۔ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کون سی کامیابی ہو سکتی ہے کہ اس مدت میں تمام اہل زمین اور تمام صحابہ میں سے صرف اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور ساتھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی حقیقت اس وقت ظاہر ہوئی جب غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں مشرکین ہم دونوں کو دیکھ نہ لیں۔ آپ نے اس موقع پر ایسی عمدہ مثال قائم کی ہے جس پر دعوتی میدان کے ہر سچے سپاہی کو ایسے موقع پر قائم ہونا چاہیے، جس وقت اس کا قائد خطرات میں گھر چکا ہو اور اس کی زندگی پر خوف کے سائے منڈلا رہے ہوں۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہیں کی۔ اگر آپ کو اپنی موت کا ڈر ہوتا تو آپ کبھی اس پرخطر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر نہ بنتے۔ حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر مشرکین نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گرفتار کر لیا تو ان کی کم سے کم سزا قتل ہے۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے ہاتھ لگ گئے تو آپ کی زندگی کا کیا بنے گا اور اسلام کا مستقبل کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں دوران ہجرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اطمینان طلب اعلیٰ چھٹی حص کئی مواقع پر سامنے آتی ہے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع وہ ہے جب آپ سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، یہ آپ کے آگے آگے چلنے والا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، یہ میرے رہبر ہیں جو مجھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سائل نے اس جواب سے یہ سمجھا کہ ان کی مراد عام راستہ ہے، جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اور مراد نیکی اور بھلائی کا راستہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ اور حرج سے بچاؤ کے لیے توریے کا استعمال بخوبی جانتے تھے۔ آپ کا سائل کو یہ جواب دینا در حقیقت توریہ تھا۔ نیز اس جواب کے ذریعے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کردہ امن پسندانہ تربیت کا عملی مظاہرہ کیا۔ چونکہ ہجرت کا معاملہ بڑا مخفی اور انتہائی رازدارانہ تھا، اس لیے آپ نے توریہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کے اس جواب کو تسلیم کیا۔ دوستو، جس طرح سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور وارفتگی جھلکتی ہے، اسی طرح ہجرت مدینہ کے مبارک سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت گہری عقیدت اور محبت کا غلبہ روز روشن کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی یہ کامل محبت دل کی گہرائیوں سے تھی، جس میں اخلاص ہی اخلاص تھا۔ یہ محبت نفاق پر مبنی تھی، نہ یہ کسی دنیاوی مصلحت کے لیے تھی۔ اس محبت میں کسی دنیاوی فائدے کے حصول یا کسی ممکنہ نقصان کے واقع ہونے کا کوئی خوف شامل نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی یہ محبت و عقیدت آپ کی صالح قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو سلانے کی خاطر خود بیدار رہتے تھے، خود تھکاوٹ برداشت کر کے انہیں آرام کرنے کا موقع فراہم کرتے تھے اور خود بھوکے رہ کر انہیں آسودہ حال اور شکم سیر دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے تھے اور ان کے غم زدہ ہونے پر خود غمگین ہو جاتے تھے۔ امت مسلمہ کے سرکردہ افراد، زعماء اور قائدین میں سے
جو بھی اپنی عام اور خاص زندگی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا آرزو مند ہو، وہ صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک دیکھے، سنن پر عمل پیرا ہو اور لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہو، تو اسے بھی لوگوں کی سچی محبت و عقیدت میسر آ سکتی ہے۔ دوستو، لیبیا کے شاعر احمد رفیق مہدوی کے یہ اشعار حقیقت پر مبنی ہیں۔ وہ کیا خوبصورت الفاظ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے باطن کو پسند کرنے لگتا ہے تو اس پر اللہ کے احسانات و انعامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مصلحت کی نیت خالص ہو جائے تو لوگ اس پر دل و جان سے فدا ہونے لگتے ہیں۔ بلا شبہ صحیح اور مخلص قیادت ہی لوگوں کے قلوب و ارواح کی سب سے بڑھ کر صحیح قیادت کی استطاعت رکھتی ہے، اور ایسی قیادت ہی لوگوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لشکر اپنی قیادت کے احسان کے برابر ہی احسان کرتے ہیں، اور ان پر قیادت کی طرف سے جس قدر محبت کا اظہار ہوتا ہے، اسی قدر وہ قیادت پر اپنی محبت چھڑکتے ہیں۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سپاہیوں اور اپنے پیروکاروں پر نہایت مہربان اور مشفق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت بھی اس وقت کی جب آپ کے صحابہ کی اکثریت ہجرت کر چکی تھی، اور صرف وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے جو ضعیف اور بے بس تھے یا جنہیں ہجرت سے متعلق خاص فرائض تفویض کیے گئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ اللہ کے لیے محبت اور غیر اللہ کے لیے محبت میں تمیز اس بات سے ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلص ہو کر محبت کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ اپنا بھتیجا ہونے کے ناطے آپ کی مدد اور آپ سے محبت کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو درجہ قبولیت بخشا اور آپ کے بارے میں آیات نازل فرمائیں، جس کا ترجمہ ہے، اور بڑا متقی اس جہنم سے ضرور دور رکھا جائے گا جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جو اس کا بدلہ اسے دیا جائے، مگر صرف اپنے رب برتر کا چہرہ چاہتے ہوئے مال خرچ کرتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ جلد اس سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے عمل کو قبولیت سے نہیں نوازا کیونکہ وہ مشرک تھے اور غیر اللہ کے لیے عمل کرنے والے تھے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اجر دوسروں سے مانگا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اور اسی سے اجر و ثواب مانگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و اعانت کی، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے احکامات، نواہی، وعدوں اور وعیدوں کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ دوستو، مکہ مکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ہجرت ایک عظیم قربانی تھی، جس کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الفاظ میں یوں فرمائی: اے مکہ مکرمہ، اللہ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کی تمام روئے زمین سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام زمین سے سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اگر مجھے تیرے ہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بخار کی سخت وبا پھیلی ہوئی تھی اور اس کی وادی سے بدبودار پانی بہتا تھا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بیماری اور آزمائش سے دوچار ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وبا سے محفوظ رکھا۔ ام المومنین مزید فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن فہیرہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی گھر میں مقیم تھے، چنانچہ انہیں بھی بخار نے آ لیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی عیادت کے لیے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ میں عیادت کی غرض سے ان کے پاس چلی گئی۔ یہ ہم پر پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہیں کس قدر شدید بخار تھا۔ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہوئی اور کہا، ابا جان، آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہر آدمی کو اپنے گھر والوں میں صبح کا سلام کیا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میرے والد کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہوئی اور پوچھا، اے عامر، تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو؟
انہوں نے جواب دیا، بلا شبہ میں نے موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے ہی موت پا لی ہے۔ یقیناً بزدل کی موت اوپر سے آتی ہے، الٹتے ہوئے بہادری کی موت نہیں مرتا۔ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق بچاؤ کی کوشش کرتا ہے، جیسے بیل اپنے سینگوں کے ذریعے اپنے جسم کو بچاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کی قسم عامر کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بخار سے افاقہ ہوتا تو وہ گھر کے آنگن میں لیٹ جاتے، پھر بلند آواز میں یہ اشعار پڑھتے، اے کاش کیا کبھی میں اس وادی میں رات بسر کر سکوں گا جہاں میرے ارد گرد اذخر اور جلیل نامی خوبصورت اور خوشبودار جڑی بوٹیاں ہوں۔ کیا میں کسی دن مجنہ کے کنویں پر جا سکوں گا، اور کیا شامہ اور طفیل نامی پہاڑ مجھے نظر آئیں گے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح ہمیں مکہ مکرمہ سے محبت ہے، بلکہ مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت پیدا فرما، اسے بیماری سے پاک فرما دے، اس کے سا اور مد کے پیمانوں میں ہمارے لیے برکت فرما اور اس کا بخار جافہ منتقل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور مسلمانوں کو اس دعا کے بعد اس بخار سے شفا مل گئی، اور مدینہ منورہ کرۂ ارض کے مختلف علاقوں سے آنے والے مسلمانوں کے وفود اور مہاجرین کے لیے ایک عمدہ اور ممتاز وطن کی حیثیت اختیار کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کرنے کے بعد دولت اسلامیہ کی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم کرنا شروع کیا۔ آپ نے انصار و مہاجرین کے مابین رشتہ اخوت قائم کیا، پھر مسجد نبوی تعمیر کی اور یہود کے ساتھ حتمی معاہدہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں کے ذریعے دشمن سے جھڑپوں کا آغاز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جدید معاشرے کی اقتصادی، تعلیمی، معاشرتی اور تربیتی ترقی کا اہتمام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اور حقیقی وزیر کی حیثیت اختیار کر گئے اور ہر قسم کے حالات میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ کسی خاص موقع یا کسی رزم گاہ سے پیچھے رہے، نہ کبھی آپ نے اسلام کے فروغ کے لیے اپنے مشورے، رائے اور مال میں بخل سے کام لیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سے ہجرت مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، کس طرح سے انہیں مشکلات کا سامنا رہا، اور کس طرح سے انہوں نے ہر موقع پر، ہر جگہ پر، چاہے وہ غار ہو یا راستے کا سفر ہو یا ہجرت مدینہ سے پہلے کی تیاری ہو، اس کے بعد کے واقعات ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے تمام گھر والوں نے اسی طرح سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.